سعد بن عبادہ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہم سے وہ توقع رکھتے ہیں جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ لڑو، اے موسیٰ ہم نہیں آئیں گے، تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہم سے ایسی توقع رکھتے ہیں؟ قسم ہمارے اللہ کی، ہم ایسے جواب دینے والے ساتھی نہیں ہیں، اپنی جان قربان کر دیں گے اسلام کے لیے، آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ کیا اے خبیب، ایک طرف تجھے تیروں سے چھلنی کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور ایک طرف اگر تو کہے تو صرف محمد کے پیر میں کانٹا چبا کر تجھے رہا کر دیا جائے گا، بول کیا چاہیے تجھے؟ قسم میرے اللہ کی، خبیب بن عدی اپنے ساتھ صحابہ کی مثال دے کے کہتے ہیں ہم لوگ ہمارے نبی آخر الزمان کے پیر میں کانٹا چبانے کا آفر بھی نہیں قبول کریں گے، ہم یہ کہیں گے اے ظالموں ہمارے نبی کے پیر میں کانٹا مت چباؤ، چاہے تو اس کے بدلے میں ہماری جان قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفات و تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو زمین و آسمانوں کا، سارے جہانوں کا اکیلا رب العزت رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس کی شان و شوکت، اس کی عظمت و کبریائی، اس کی بڑائی بزرگی سب سے باکمال، سب سے بے مثال ہے۔ اسی اللہ کے لیے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے، اور اس اللہ رب العزت کے بہت سارے انعامات و احسانات ہمارے اوپر ہمیشہ سے سایہ فگن ہے۔ درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عظمت صحابہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آج اس مسجد میں مجھے ٹھیک 30 سال کے بعد آنا ہوا۔ 1993 میں اس مسجد میں آیا تھا۔ مولانا منیر الدین صاحب کا خطاب سننے کے لیے میں ابھی بچہ تھا۔ معہد علوم الحدیث وادی حدیث میں جو مدرسہ ہے،
اس مدرسے کا میں طالب علم تھا اور اتفاق سے مولانا کا خطاب ہم سننے کے لیے آئے تھے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں بحیثیت داعی میں آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے آج اس مسجد میں لا کر آپ کو کچھ سنانے کے لیے بٹھایا ہے۔ اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، دعوت اللہ کا کام کرنے کے لیے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری، کبر و غرور، گھمنڈی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج 19 نومبر ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا آدھا دل میرا خطاب سننے میں ہے، آدھا دل ICC ورلڈ کپ کے فائنل میچ کی طرف ہے۔ انڈیا جیتتی کی ہارتی کی۔ خیر، آپ لوگوں کی بڑی قربانیاں کہ آپ نے وقت کی قربانی دے کر یہاں جمع ہوئے۔ میرے بھائیوں، عظمت صحابہ کرام کی زندگی، ان کی عظمت و فضیلت اور ان کی نمایاں خصوصیت ہم سب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی اس ٹیم کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے 104 110ویں آیت میں اس جملے سے اللہ نے خطاب کیا، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس سے مخاطب صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت اس آیت سے جھلکتی ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو دنیا کی سب سے بہترین جماعت قرار دیا۔ تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین جماعت ہو جو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر نکالی گئی ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی پیشن گوئی ہے، بنی اسرائیل میں 70 پر 1 فرقے، بنی نصارہ میں 70 پر 2 فرقے، امت محمدیہ میں 70 پر 3 فرقے بنیں گے۔ ان میں 70 پر 2 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ وہ 70 پر 2 فرقوں کے لیے کنتم خیر امہ ہو تم لوگ، اخرجت للناس، اخرجت للناس، ان 70 پر 2 فرقوں کے لیے نمونہ بنا کر نکالی گئی ہے تمہاری یہ جماعت، تاکہ تم ان کو بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روکو، شرک سے روک کر توحید کی دعوت دو، سنت کا نمونہ، سنت کا آئینہ بتا کر بدعات کی ذلت سے ان کو بچا لو۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک جماعت میری امت کی حق پر قائم رہے گی، قیامت کی صبح تک یہ حق پر قائم رہے گی، نہ اسے کوئی ذلیل کر پائے گی، نہ اسے کوئی زیر کر پائے گی، اور وہ جماعت پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر نکالی گئی۔ اللہ نے صحابہ کرام کو خیر امت بنا کر نکالا، بہترین امت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام میں ایک ایک صحابی کی، ایک ایک صحابیات کی بڑی عظیم، بڑی نمایاں خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ آپ اگر احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو گے، جیسے صحیحین ہیں بخاری مسلم، سنن اربعہ ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مستدرک الحاکم اور مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح جتنے بھی کتب احادیث ہیں اس میں ایک چیپٹر آپ کو ملے گا کتاب المناقب کا۔ کتاب المناقب کہتے ہیں فضیلتوں والے چیپٹر۔ اس میں کتاب المناقب کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے کیا فضیلتیں ہیں
ان کی کیا عظمت ہے، ان کا کیا مقام ہے، یہ اللہ نے بیان کیا۔ آپ پڑھ کر دیکھیے کتاب المناقب، انصار صحابہ کے کیا فضیلتیں، مہاجرین صحابہ کے کیا عظمتیں فضیلتیں، اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی کیا فضیلتیں، اور صحابہ کرام میں غریب صحابہ کی کیا فضیلتیں، اور صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ نبی آخر الزماں کے الصادق الامین نبی رحمت للعالمین کے زبان مبارک سے جنت کی بشارت لینے والے 10 صحابہ کی کیا فضیلت ہے، اور امہات المومنین کی کیا فضیلتیں ہیں، اور بنات النبی، نبی کی بیٹیوں کی کیا فضیلت ہے۔ یہ تمام مناقب آپ کو، یہ فضیلتیں، یہ عظمتیں کتاب المناقب کے چیپٹر میں ملیں گی۔ اگر ہر ایک صحابی کی کتاب المناقب میں جتنے چیپٹر میں جتنے صحابہ کی مناقب آئی ہے، ایک ایک صحابی کی ایک ایک عظمت و فضیلت کے بارے میں میں احادیث اگر بیان کروں تو میرا یہ 1 گھنٹے کا وقت بالکل ناکافی ہے۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ان صحابہ کرام کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے سب سے بہترین کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ، بہترین زمانہ۔ خیر القرون کہا نبی علیہ السلام نے، بہترین زمانہ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں بیان کرتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ منزل من اللہ کہتے ہیں، اللہ کی جانب سے کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ خیر القرون ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں جو بہترین زمانے میں موجود ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو بعض حضرات گندی گالیاں دیتے ہیں، ان ہستیوں کو گندی گالیاں دیتے ہیں جن کے بارے میں عرش الہی سے جبرائیل امین کے ذریعے الصادق الامین کے زبان سے جنت کی بشارتیں سنائی گئی، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں گلوچ کرتے ہیں، ارے یہ تو شیعہ ہیں ان کو چھوڑو۔ بعض اخوانی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو بڑے اسلام کے گرو گھنٹال دنیا والوں کے سامنے جتانا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کو ظالم اور بہت سارے صحابہ کو قاتل اور بہت سارے صحابہ کو امانت میں خیانت کرنے والے غدار قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، من سب اصحابی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، دنیا کے تمام مسلمانوں کی لعنت، مؤمنین و مؤمنات کی لعنت، انسان و جناتوں کی لعنت، تمام جہان والوں کی، زمین و آسمان والوں کی لعنت، جس نے صحابہ کو گالی دیا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی بعض آپسی اختلافات ہوتے تھے جسے مناقشات کہتے ہیں، لیکن ان کے اختلافات کی وجہ سے ان کے دلوں میں رائی دانے کے برابر کدورتیں نہیں تھیں، نفرت نہیں کرتے تھے یہ لوگ، ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی نہیں بیان کرتے تھے یہ لوگ، منافقانہ چال ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام ہیں وہ، صحابہ ہیں وہ، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کہتے کس کو ہیں؟
حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اصحابی صحابہ رسول وہ ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی اور اسلام کے اوپر تادم حیات ان کی وفات ہوئی، ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ نبی کے زمانے میں موجود تھے لیکن نبی سے ملاقات نہیں کیے، ان کو صحابہ نہیں کہتے، جیسے اویس قرنی کے بارے میں موجود ہے۔ یمن کے اندر ایک شخص ہے جو اپنی والدہ کی خدمت کی بنا پر وہ مجھ سے ملاقات کا شوق تو رکھتا ہے لیکن اس کی والدہ کی خدمت مجھ تک آنے نہیں دیتی، وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سک رہا۔ میرے زمانے کے بعد تمہارے زمانے میں وہ آئے گا، نبی علیہ السلام پیشن گوئی بیان کر رہے ہیں عمر بن خطاب سے، تمہارے زمانے میں وہ شخص آئے گا، یمن سے جو بھی قافلہ آئے ان میں تم پوچھنا کہ خرن سے کوئی قافلہ، یمن میں خرن سے کوئی قافلہ آیا ہے کیا؟ ہاں یہ خرن کا قافلہ ہے۔ تم میں سے اویس نامی کوئی شخص ہے کیا؟ ہاں یہ شخص کا نام اویس۔ برس 1 دینار کے برابر اس کے جسم پر برس کا نشان ہوگا، اگر وہ تمہیں مل جائے تو اے عمر ان کو بٹھا کر خوب دعائیں کرا لینا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مستجاب الدعوات ہے، اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا صرف اس کی والدہ کی خدمت کی بنا پر۔ یہ مائیں وہ مائیں ہوتی ہیں جن کے قدموں کے نیچے اللہ جنت رکھا ہے۔ اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی خدمت وہ اتنا کرتا رہا کہ مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آ سکا۔ ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے اپنی والدہ سے جدا نہیں ہو سکتا، وہ اس کا کھانا پینا، اس کا پیشاب پاخانہ، اس کی ضروریات، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اپنی والدہ کی خدمت کو اس نے ترجیح دیا، میری ملاقات کے اوپر اللہ نے اسے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ وہ صحابی رسول نہیں ہوگا، وہ تابعی ہوگا، لیکن اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ جب تابعی کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو بھلا بتائیے صحابہ کی کتنی نہیں بڑی فضیلت ہوگی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی آخر الزمان کو دیکھا، جنہوں نے وحی الہی کو جبرائیل امین کے ذریعے اترنے کے زمانے میں نبی کی معیت پائی، اور نبی کے زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملوں کو تختیوں میں، چمڑوں میں اور اپنے پاس مخطوطوں میں لکھ کر محفوظ کیے، ان صحابہ کی کیا فضیلت نہیں ہو سکتی۔ سورہ توبہ 100 نمبر آیت میں اللہ عز و جل اس آیت میں اس انداز سے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اسلام میں سبقت لے جانے والے وہ صحابہ کرام، شروع اسلام میں جیسے ہی نبی نے اسلام پیش کیا، بلا چوں و چرا، بلا سوچ و سمجھ کے اپنے دل سے نبی کی بات کو ایکسپٹ کرتے اسلام قبول کر لیا، اور اپنے جان سے، اپنے مال سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے، اسلام کے لیے قربان ہو گئے، اور انہوں نے نبی کی ایسے زمانے میں پیروی کی جس زمانے میں سارے مشرکین مکہ نبی کا انکار کر کر نبی کو مارتے تھے، ایسے زمانے میں انہوں نے نبی کی اتباع کی بِإِحْسَانٍ، اپنے جان و مال کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے ایسی جنت کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی، اس کے بیچ میں ایک ٹائٹل دیتا ہے ان صحابہ کرام کو اللہ عز و جل آسمان کی اس کتاب میں،
وہ کیا ٹائٹل ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا معمولی ٹائٹل سمجھیے؟ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، کیا معمولی ٹائٹل سمجھیے؟ یہ ٹائٹل پانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے مالوں کو قربان کر دیا، اپنے خواہشات نفس کو قربان کر دیا، اپنے تن من دھن کو اللہ کے راہ میں نچھاور کر دیا، تب جا کو اللہ یہ ٹائٹل ان کو دیا۔ ہم نہ ملتا کیا جی ٹائٹل؟ یہ بریانی کھا کو بیرشیٹاں اوڑے سونے والے ہمیں ایک نمبر کے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح سن کر بھی اپنے دکانوں میں بیٹھ کر مسجدوں کو ویران کرنے والے، ہم نہ ملتا کیا جی ٹائٹل؟ یہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر بھی اپنے کانوں میں شیطانوں کا پیشاب لے کر سونے والے ایک نمبر کے منافقہ میں، ہم نہ ملتا کیا جی ٹائٹل؟ یہ میری اپنی بات نہیں، کیا مولانا ایسا بول ڈال دینا تمہیں؟ ہاں، یہ نبی کا فرمان ہے، میری امت کے منافق پر 2 نمازیں بھاری پڑے گی، وہ پڑھنا بھی چاہیں گے لیکن پڑھ نہیں پائیں گے، فجر اور عشاء ان سے ادا نہیں ہو پائے گی۔ اگر ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے تب بھی منافق، اگر ہم 3 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر عشاء نہیں پڑھتے تب بھی منافق۔ یہ میں نہیں کہتا، آسمان سے جبرائیل امین وحی غیر مطلوع کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے سنائی گئی وعید ہے، یہ اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچنے والی حدیث ہے۔ یہ منافق ہیں ہم لوگ، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے منافق ہیں ہم لوگ۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ ہماری مسجدیں بھرتی کب بھرتی؟ صرف جمعہ میں بھرتی۔ ارے فجر کی نماز میں صحابہ کی ذریعے مسجد ایسی آباد ہوتی تھی جیسے جمعہ میں بھی ہماری پبلک نہیں آتی۔ فجر میں صحابہ سے ایسی مسجدیں بھرتی تھی، اس زمانے میں بھرتی تھی جس زمانے میں نہ مائک تھا، نہ کرنٹ تھا، نہ اسپیکر تھا، نہ واچ تھا، نہ موبائل تھا، نہ وال کلاک تھا، نہ کوئی الارم تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے چھت پر حی علی الصلاۃ پکارتے تھے۔ مہاجرین اپنے تجارتوں کو چھوڑ دیتے تھے، انصار اپنے کھجوروں کے باغوں کو چھوڑ دیتے تھے، اسی حال میں جس حال میں وہ دکان ہوتا، جس حال میں وہ کھیت ہوتا، اسی حال پر چھوڑ کر دوڑ کر آتے تھے۔ اور جب نبی کا اعلان ہوتا ہے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے اپنے مال کی قربانی دے، کوئی اپنے آدھے گھر کا سامان لے کر آ گیا، کوئی اپنے مکمل گھر کا سامان لے کر آ گیا، اللہ اکبر، کوئی اپنے زندگی کی پونجی مدینے مکے میں چھوڑ دیا۔ جب مکے والوں نے پکڑ لیا، اے اللہ کے بندے تم مدینے کو جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن یہ کمائی مکے کی زمین کے اوپر تم نے کمائی ہے، یہ پونجی ہمیں دے کر جانا پڑے گا۔ عبد الرحمن بن عوف، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد العزا جو اسلام لانے کے بعد عبداللہ بن گئے، عبداللہ ذوالبجادین بن گئے، ایک جھٹکے میں اپنی زندگی بھر کی کمائی کی پونجی مکے والوں کے حوالے کر دی۔ دولت ہونا ہے، لیو جی چھوڑ ڈالے، دولت قربان۔ نبی کا اعلان ہے کوئی مال کی قربانی دینے والا، عمر بن خطاب آدھے گھر کا سامان، ابو بکر صدیق مکمل گھر کا سامان، حضرت عثمان غنی 100 اونٹ مع ساز و سامان، اور 100 اونٹ مع ساز و سامان، اور 100 اونٹ مع ساز و سامان۔ ساز و سامان مطلب اناج کے بوریوں کے ساتھ۔ 1 اونٹ اس زمانے میں خریدنا گویا آج کے زمانے میں ایک کار خریدنے کے برابر۔ 100 اونٹ ایک اعلان پر نبی کے 100 اونٹ اللہ کے راہ میں وقف کرنا گویا 100 کار اللہ کے راہ میں دینے کے برابر۔ کیا سمجھیں تمہیں؟ اس زمانے کی سب سے قیمتی دولت سرخ اونٹ، 1 اونٹ کی قیمت 600 دینار، آج کے 10 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے ایک کار خریدنے کی قیمت کے برابر۔ مجھے بولنے میں آسان لگ رہا، تم نہ سننے میں آسان لگ رہا، لیکن یہ قربانی کتنی بڑی تھی، سوچ کر دیکھو۔ نبی اعلان کرتے جا رہے، عثمان غنی لٹاتے جا رہے،
बार बार नबी बोल रहे हैं, उस्मान तेरी इस फैयाजी पर अर्श पर मुस्तवी रहने वाला अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे जन्नत की बशारत देता है, उस्मान तू जन्नत में जाएगा। जितनी बार ऐलान उतनी बार कुर्बानी। आखिरकार 3000 सोने के सिक्के लाकर नबी अलैहिस्सलाम के गोद में डाल दिए। नबी अलैहिस्सलाम वो सिक्के उछालते थे, ऊपर से नीचे डालते थे, कहते थे, उस्मान मेरा अल्लाह कहता है आज के बाद तू एक भी नेकी किए बिना अपने घर पर भी बैठ जा, मेरा अल्लाह अज़्ज़ा वजल तब भी तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब ये बशारतें मिल रही हैं किसको? उन मालदार सहाबा को जिनके पास दौलत है, जिनके पास कुछ है देने के वास्ते। एक सहाबी है मजलिस में बैठे, उनके पास देने क्या भी नहीं। वो सहाबी कौन है? फारस से हिजरत करके आने वाले सलमान हैं, क्या भी नहीं देने उनके पास। फारस, मुल्क फारस से आने वाले एक सहाबी, गरीब सहाबी, पहले मजूसी थे, बाद में यहूदी बने, बाद में नसरानी बने। वो नसरानी पादरी कहता है अगर सच्चे मजहब की तलाश है मदीना चले जाओ, यसरफ नामी जगह, खजूरों के बगीचे में एक यतीम शख्स तुझे मिलेगा जिसे अहमद या मोहम्मद कहते हैं, खजूरों के बाग में आएगा, आखिरी पैगंबर। ये इंजील में लिखकर है, अल्लाह ने उस नबी की अलामत जाहिर की है, सदका उस पर हराम होगा, वो यतीम होगा और वो अल्लाह का सच्चा पैगंबर होगा। ये अलामतें लेकर आए, नबी से मुलाकात करे, इस्लाम कबूल कर लिए। मजूसी से यहूदी, यहूदी से नसरानी, नसरानी से इस्लाम। अब सुन रहे हैं सलमान फारसी, अल्लाह के नबी ने उनको माल दिया, वो लुटा रहे हैं। अल्लाह ताला नबी के जरिए उनको जन्नत की बशारत सुना रहा। मेरे पास देने के लिए माल नहीं है, काश मेरे पास भी माल होता, मैं भी अल्लाह के राह में देता, मुझे भी नबी जन्नत की बशारत सुनाते, लेकिन है नहीं ना मेरे पास, मैं क्या करूं। राते रात गए, मजलिस खत्म हो गई, गए एक यहूदी के बगीचे में गए, बोले मेरे भाई मैं मेहनत करूंगा रात भर, तुम्हारे एक एक खजूरों के दरख्त को कुएं से पानी सींच कर एक दरख्त को कितने डोल बोलो उतने डोल डालूंगा, एक दरख्त को 2 डोल डालना पानी। अगर एक दरख्त को 2 डोल पानी डालोगे, एक पशु खजूर उजरत में दूंगा। बात तिजारत की तय हो गई। रात भर सलमान फारसी डोल खींच रहे, एक एक दरख्त को 2-2 डोल पानी डाल रहे ताकि उजरत ज्यादा मिले और वो सदका लाकर नबी के दरबार में मैं दे दूं। रात से सुबह तक खींचते खींचते हाथ में छाले पड़ गए, हाथ जख्मी हो गए। सुबह तक उनकी उजरत में 2 सा खजूरें मिली। एक सा, एक फितरा निकालते नहीं हमें, 2.5 किलो से 2.25 किलो से 1 सा बोलते, 2 सा मिले। घर में 2 दिन से फाके चल रही, घर में खाना खाने नहीं सलमान फारसी के। 1 सा अपनी बीवी बच्चों को उठा के रख लिए और 1 सा नबी के दरबार में लेकर आए और बोले अल्लाह के नबी मेरे पास ये है देने के लिए, आप इसे कबूल कर लीजिए, यही है मेरे पास। मजलिस में बैठे हुए सहाबा इकराम में कोई नहीं जानते सलमान किस जज्बे से, किस मेहनत से, किस इरादे से, कैसी मेहनत और लगन से वो सा खजूरे लाया है, कोई नहीं जानते। अर्श पर मुस्तवी रहने वाला मेरा अल्लाह ताला जानता है सलमान किस जज्बे से, किस मेहनत से, कैसे वो खजूरे लेकर आए। नबी के दरबार में ला कर दे दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो सा खजूरे लेते हैं, अल्लाह ताला नबी को इत्तला देता है। नबी अलैहिस्सलाम तमाम लोगों के खजूरों के ढेर पर, तमाम लोगों के अनाज पर सबसे ऊपर उठा के रख देते हैं और बोलते हैं मेरा अल्लाह कहता है सलमान तेरा ये 1 सा खजूर इन तमाम लोगों के सदकात पर अल्लाह की निगाह में फौकियत ले गया। मैं नहीं जानता क्यों फौकियत ले गया। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जो अमल दिल से किया जाता है, इखलास व लिल्लाहियत से किया जाता है, अल्लाह उसकी बेइंतहा कदर करता है, बहुत ज्यादा अल्लाह के पास उसकी कदर होती है। ये हैं सहाबा इकराम, ये हैं सहाबा इकराम। इस्लाम लाने से पहले सहाबा में भी शराब पीते थे, क्योंकि अभी शराब हराम नहीं हुई थी।
शराब पीते थे, लेकिन कुर्बान जाए उन सहाबा पे, जैसे ही कुरान मजीद की आयत उतरती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, अल्लाह ने आज के बाद शराब को, जुए को और फाल के पांसे को हराम कर दिया, ये शैतानी अमाल हैं। ऐ मेरे सहाबी, जाओ मदीने के गलियों में ऐलान करा दो, आज के बाद शराब हराम हो गई। सहाबी ऐलान करते हैं, सुनो, जिब्राइल अमीन ने कुरान की आयत लेकर आसमान से आ गए, आज के बाद शराब हराम। दो हुक्में आ गई थी इससे पहले। पहला हुक्म क्या था? इसके अंदर ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत आना, ये पहला हुक्म आया था। दूसरा हुक्म क्या आया? इसके अंदर नफ़ा कम है, नुकसान ज़्यादा है, ये दूसरा हुक्म आया। तीसरा हुक्म आया, आज से शराब हराम हो गई। जैसे ही हराम का जुमला आया, अल्लाह के नबी के सहाबी ऐलान कर रहे मदीने के गलियों में, सुनने वाले सहाबाए किराम अल्लाह के नबी के ऊपर वही इलाही की बात सुनते हैं कि आज वही इलाही आ गई, आज से शराब हराम हो गई। जो पीने वाले सहाबा पीते बैठे थे अपनी महफिलों में, अब पी लेंगे, बाद में जाकर इंक्वायरी कर लेंगे, क्या हकीकत में आयत उतरी, क्या परफेक्ट हराम हो गई या जर्रा तो भी चांस है, जाके इंक्वायरी करेंगे। अब पीने का पी लेंगे, नहीं, अल्लाह अकबर। किसी के हाथों में जाम था, निकाल कर फेंक दिए, कोई अपने होठों से लगाए थे, निकाल कर फेंक दिए, कोई अपने मुंह में ले लिए थे, हलक के नीचे उतरी नहीं थी, आयत सब कानों में पड़ गई, आवाज पड़ गई, मुंह के अंदर का वो घूंट अपने हलक के नीचे उतरने नहीं दिए, निकाल कर मुंह से बाहर थूक दिए। इसे बोलती सहाबा, इसे बोलती इताअत, इसे बोलती इताअत, निकाल कर फेंक दी। कहते हैं सहाबा, कसम अल्लाह की, उस दिन मदीने के गलियों में, मदीने में कोई बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मदीने के गलियों से पुरानी शराबें ऐसी बह रही थी गोया कोई मूसलाधार बारिश आकर थम गई हो और इसका पानी मूसलाधार बह रहा हो। अल्लाह अकबर, ऐसे पुरानी शराबें बह रही थी, बड़े बड़े मटके लाकर बाहर फोड़ रहे थे साहबा इकराम। जब शराब हराम हो गई तो रख के करना क्या? ला रहे थे, फोड़ रहे थे, ला रहे थे, फेंक रहे थे। आज के नौजवान को अगर हम कहें, भाई ये हराम, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये तंबाकू, ये गुटखा, ये गांजा, ये अफीम, ये ड्रग्स, ये विस्की, ये ब्रांदी, ये तमाम चीज़ें नशा आवर है। अल्लाह के नबी ने कह दिया, बुखारी की रिवायत, कुल्लु मुस्किरिन खमर, हर नशा आवर चीज़ें शराब में शामिल है, शराब में शामिल। वो कुल्लु खमरिन हराम, और हर शराब, हर नशा पैदा करने वाली चीज़ हराम है। जो भी शख्स नशा आवर इख्तियार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। ए नहीं मौलवी साहब, सिगरेट पिए तो कहाँ नशा चढ़ता, ऐसा स्टाइल से लेती, मुंह में खींचती, दूसरी जगह से छोड़ती, मुंह में से लेती, नाक में से निकालती, नशा आताच नहीं हमना। हर वो चीज़ जो नशा आवर चीज़ों से आप इख्तियार करते हो वो भी हराम है, वो भी हराम है। मुझे मालूम स्मोकिंग करने से आपको नशा नहीं आता होगा, लेकिन वो स्मोकिंग तंबाकू के ज़रिए है तो आपका वो स्मोक हराम है, मुकम्मल हराम है। मौलवी साहब, बीड़ी हराम का तो हदीस में लिखो है क्या, बताओ? सिगरेट हराम का तो कहाँ तो हदीस में है क्या, बताओ? ऐसा लिखो नहीं रहता। विस्की, ब्रांडी, किंगफिशर, अब शराब बोलने के बाद भी तुम्हें बोलेंगे किंगफिशर हराम का तो कहाँ लिखो है, बताओ? ऐसा लिखो नहीं रहता। हर नशा आवर चीजें हराम, अब उसमें सब आ गए, सब आ गए, बीड़ी आ गई, सिगरेट आ गई, तंबाकू आ गया, गुटखा आ गया, शराब, सब आ गए। सहाबा जैसा ईमान पैदा करना बोले तो कहाँ है जी हमारे पास। आज का नौजवान एक एक दिन में 20-20 गुटखे खाने वाला, छोड़ भाई, अचानक छोड़ा तो फिट्स की बीमारी आती। मौलवी साहब मुझे, मैं अचानक नहीं छोड़ सकता, अब 20 गुटखियां से 15 करना पड़ता, 2 महीने के बाद 10 लाना पड़ता, और एक 2 महीने के बाद 5, और एक 2 महीने के बाद 2, फिर एक 6 महीने के बाद एक एक खाते खाते हल्लू सूंघते 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 छोड़ना पड़ता।
डायरेक्ट छोड़ा, अचानक ऐंठने को खबर में चले जाते। मेरे भाई, अब तेरी छोड़ने की मुद्दत 6 महीने बता रहा, वो 6 महीने से पहले तू दुनिया छोड़ डाला तो अल्लाह के पास क्या मुँह लग जाता? गुटखे खाने वाला हरामखोर हो जाता, नहीं शराब पीने वाला शराबखोर हो जाता। तेरी सूरत क्या हैसियत से निकलेंगी? अल्लाह के नबी कहते युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर आदमी को क़यामत के दिन उसी अमल पर हम जगाएंगे जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया। शराब पीते मरोगे, अल्लाह शराबियों में जगाएगा। गुटखे खाते मरोगे, अल्लाह गुटखे खाने वाले हरामखोरों में उठाएगा। कोई भी चीज जो नशा पैदा करे वो हराम। हराम से बचो। क्यों बचो? इसलिए कि जितना अपने आप को हराम से बचा के रखोगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारी नमाजें कबूल करेगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इबादतें कबूल करेगा और तुम्हारी जिंदगी से अल्लाह राजी रहेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे जिस्म पर हराम कमाई का 1 रुपया भी बाकी रहा, या हराम कपड़े का 1 धागा भी बाकी रहा, कसम रब्बे काबा की, ना तुम्हारी नमाज कबूल, ना तुम्हारी दुआ कबूल, ना तुम्हारी इबादत कबूल। एक हराम का लुकमा खाने वाले 40 दिन तक ना उसकी नमाज कबूल, ना उसकी दुआ कबूल। साइंसदान, साइंटिस्ट इस हदीस पर सर्च करे, एक लुकमा खाने के बाद 40 डेज, अल्लाह के नबी कई को बोले ऐसा। जब वो सर्च किए तो पता चला, जब आदमी कोई एक लुकमा खाना खाता है, उस एक लुकमा खाने से जो उसके ब्लड, उसके बॉडी में ब्लड जो तैयार होता, एनर्जी जो बनती, उसका असर 40 डेज तक रहता। इसीलिए अल्लाह के नबी बोले एक लुकमा खाया, 40 दिन की इबादत तेरी सत्यानाश। और अभी इलेक्शन का ज़माना हैदराबाद में, तेलंगाना में, इलेक्शन के ज़माने में अच्छे अच्छे ईमान वाले का शेरवा उतर जाता। माफ़ करना, हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। हक बोलने से ज़रती भी नहीं घबराता, ज़र्रा भी नहीं डरता, चाहे मेरी बात किसी को कड़वी लगे, किसी को बुरी लगे। इलेक्शन के ज़माने में अच्छे अच्छे लोगों का ईमान का शेरवा उतर जाता। कैसा? अब इधर के पार्टी वाले उनको 1 वोट के वास्ते 1 नोट देती, अपोजिशन पार्टी वाले 1 वोट के बदले 2 नोटा देते। कौन से नोटा? वो हमारी तरफ से गिफ्ट, हमारी तरफ से तोहफा। कहीं देता भाई तोहफा उन्हें, क्या नोटा ज़्यादा हुई रहती उनसे? नहीं, तुम्हारी ज़मीर को खरीदता सो उन्हें, तुम्हारी ज़मीर को खरीदता सो उन्हें। फ्री में डालना भाई मुझे वोट, बराबर तुझे 1 वोट के बदले इतना रिश्वत दे तू, मैं मेरे पैसे ले, उसके बाद तो मुझे वोट डाल। रिश्वत, अल्लाह अकबर, रिश्वत, रिश्वत दी जाती। और रिश्वत हमें खाने वाले, हमें कैसे जी? हमारा दावा क्या? हम अहले हदीस हैं, नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलने वाले। अरे कैसा दावा जी है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी वाले, सहाबा वाले, हम ऐसे रहते क्या? सोच कर देखो, अल्लाह के नबी का फरमान है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। जब नबी ने वाज़े कह दिया, हमने ज़रूरत क्या है भाई? क्या ज़रूरत है रिश्वत खाने की? किलाहुमा फिन्नार, अपने पेट में जहन्नम की आग ये लोग भरते हैं। इलेक्शन के ज़माने में होता है, लोग बांटते हैं पैसा, ये लीजिए भाई हमको वोट दीजिए। मैं किसी पार्टी की हिमायत में भी ये बात नहीं कर रहा, किसी की मुखालिफत में भी ये बात नहीं कर रहा। दुनिया में जो खराबी चल रही है उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना की नहीं, हर जगह की खराबी है ये, हर जगह की। इलेक्शन के ज़माने में नोट तकसीम किए जाते हैं। हरगिज़ मत लीजिए। अगर आपके अंदर ज़र्रा भी ईमान बाकी है, अगर आपकी ज़मीर जिंदा है, अल्लाह के वास्ते ऐसे रिश्वत के हराम के पैसों को हाथ मत लगाइए। नहीं भाई, आपका ईमान कमज़ोर है, ले लिया आपने, क्या होगा मालूम आपको? क्या होगा? आपने ले लिया, आप कमा कर 1 लाख रुपए जमा किए थे, हराम की 1 नोट ले जाकर हलाल कमाई के अंदर रख दिए।
اللہ تعالیٰ اس ایک نوٹ کی وجہ سے تمہاری تمام حلال کمائی کی برکت کو ستیاناش کر کے رکھ دے گا۔ وہ ایک نوٹ کافی ہے تمہاری پوری حلال کمائی کی پونجی کو ستیاناش کرنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے ہاتھ مت لگائیے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھیے۔ کتنی دیر رہے گی جی وہ نوٹ تمہارے جیب میں؟ 1 گھنٹہ، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال؟ کتنی دیر رہے گی؟ وہ ایک نوٹ انڈیا کی بڑی سے بڑی نوٹ دے ڈالیں گے آپ کو، بڑی سے بڑی مطلب پنک نوٹ، 2000 کی نوٹ، اس سے بڑی تو نہیں نا، ابھی چند مہینوں میں وہ بھی بین لگنے والا ہے۔ 500 کی نوٹ یا 2000 کی نوٹ اتنا کا ملیں گا؟ کتنی دیر رہتی وہ پیسے ہمارے جیب میں؟ اپنے ضمیر کو زندہ رکھو۔ ہمارے باپ، ہمارے دادا، ماشاءاللہ یہاں بزرگاں بیٹھے ہیں، جماعت میں کئی بزرگاں ہیں، پوچھ کر دیکھو، ان کے زمانے میں رشوت خوری نہیں چلتی تھی، ڈائریکٹ ووٹ ڈالنا، چٹی مدڑنا، ڈبے میں گھسڑنا، نکل کر آنا، برابر ووٹنگ گنتے تھے اور حق کے ساتھ جتاتے تھے۔ آج وہ IMV مشین آ گئی، کسے تو بھی بٹن مارو، جسے جانا ہے اسے جاتا۔ اب وہ بٹن بھی اگر صحیح ہے تو یہاں ضمیر خرید لیتی ہوں پہلے، میں زیادہ پیسے دے تو منجج بٹن ڈال بھائی بول کر، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتیں قبول نہیں کرے گا، تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے گا، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا لا تدخل الجنت من غزی بالحرام، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کمائی سے اپنے پیٹ کو پالے گا۔ جنت صرف حلال خوروں کے لیے اللہ بنایا، حرام خوروں کے لیے نہیں بنایا۔ اور جو حرام کا کھائے گا، چاہے سود کی شکل میں ہو، چاہے رشوت کی شکل میں ہو، چاہے شراب نشہ آور کی شکل میں ہو، سب حرام خور ہیں، اور ان کے لیے اللہ جنت نہیں بنایا۔ اگر جنت میں جانے کی تمنا ہے، اپنے دامن کو، اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو ایسے رشوتوں سے، ایسے سود سے، ایسے حرام کاری سے بچا کے رکھیے۔ تھوکیے، لات ماریے ایسے نوٹوں کو، بتائیے بھائی جن کو دینا ہے برابر ہم دیں گے، لیکن آپ رشوت دینے مت آئیے ہمارے پاس، خرید بھی مت لائیے پیسوں کے۔ پھر دیکھیے حرام کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں کیسے بھرے گا۔ دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں گا، اللہ اس کی زندگی میں برکتوں کے ایسے دروازے کھول دیں گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں رہیں گا کہ یہ دولت آئی کہاں سے میرے پاس۔ اب آئیے صحابہ کرام کی عظمت میں وہ کیا ان کی قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، مکے والے دھوکے سے صحابی رسول خبیب بن عدی کو قیدی بنا کر مکہ لے کر جاتے ہیں، اور 3 دن ان کو بیڑیوں میں جکڑ کے رکھتے ہیں، اور 3 دن کے بعد مکے کے ایک سرکل میں لا کر سولی پر کھڑا کر کے تیروں سے مار کر ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تیری کوئی آخری خواہش ہے کیا؟ ہاں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے وہ 2 رکعت، ان کو معلوم ہے میری زندگی کے یہ آخری رکوع ہیں، یہ میری زندگی کے آخری سجدے ہیں۔ بڑی خشوع خضوع للہیت کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ، نہ طویل نہ تخفیف، نہ لمبے نہ چھوٹے، ایک میانہ درجے کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے اور کہتے ہیں ظالموں سے میرا دل چاہ رہا تھا ان رکوعوں کو لمبے کروں، ان سجدوں کو لمبے کروں، لیکن کہیں تم ہنستے نہ لگ جاؤ، یہ موت کے ڈر سے، یہ موت کے ڈر سے سجدے لمبے کر رہا ہے، رکوع لمبے کر رہا ہے، نماز لمبی پڑھ رہا ہے، کہیں تم یہ سوچو نہ، اسی لیے میں نے نماز کو تخفیف کر دیا، نارمل طریقے سے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جب ان کو سولی پر کھڑا کیا گیا تو ایک ظالم کہتا ہے اے خبیب، اب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کاش میں یہ کون سے نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نتیجے پر آ کر کھڑا ہو گیا، کاش میں وہ کلمہ نہ پڑھتا، اس نبی کو نہ مانتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، آج میری یہ درگت نہ ہوتی۔ اے خبیب،
तुम्हारे दिल में एक ख्याल जाग रहा होगा ना, काश मैं यहां से छूट जाऊं और मेरी जगह वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और उनको लोग फांसी दे दे और मेरी जान बच जाए। शायद तुम्हारे दिल में एक ख्याल आ रहा होगा ना। किसी जालिम ने कह दिया। क्या प्यारा जवाब था खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हु का। कुर्बान जाए इन सहाबा पर। खुबैब बिन अदी कहते हैं, ऐ जालिम, तूने तो बहुत बड़ी बात कह दिया, तू बहुत बड़ी बात कह दिया। सुन, तू ये कहना चाहता है कि मेरी जगह मेरे नबी को लाया जाए और उनको तीरों से छलनी करके फांसी पर लटका दिया जाए और उनको शहीद कर दिया जाए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ऐ जालिम, सुन ले, अगर मेरी इस कुर्बानी के बदले में मेरे नबी के पैर में कांटा चुभाने का भी ऑफर अगर तुम दोगे ना, क्या है खुबैब, एक तरफ तुझे तीरों से छलनी करके फांसी पर लटका दिया जाएगा और एक तरफ अगर तू कहे तो सिर्फ मोहम्मद के पैर में कांटा चुभाकर तुझे रिहा कर दिया जाएगा। बोल क्या चाहिए तुझे? कसम मेरे अल्लाह की, हम लोग खुबैब बिन अदी अपने साथ सहाबा की मिसाल देके कहते हैं, हम लोग हमारे नबी आखिर ज़मा के पैर में कांटा चुभाने का ऑफर भी नहीं कबूल करेंगे। हम ये कहेंगे, ऐ जालिमों, हमारे नबी के पैर में कांटा मत चुभाओ, चाहे तो उसके बदले में हमारी जान कुर्बान, हमारी जान हाजिर कुर्बान कर दो, जैसा चाहे काट के टुकड़े कर दो, लेकिन हमारे नबी के पैर में कांटा भी मत चुभाओ। ये हम कहना चाहेंगे। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनकी अजमत, उनकी फजीलत, उनकी फौकियत को बयान किया। आज हम में से नौजवान रोजाना नबी की सुन्नत को हजाम शापों में, सैलून में जाकर दाढ़ी मुंडाकर गंदी नालियों में सड़ते हैं और उनको जर्रा भी परवाह नहीं ये हम क्या कर रहे हैं, जर्रा भी परवाह नहीं। दाढ़ी मत मुंडाइए, ये नबी की सुन्नत है। ये हमारे नबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाप अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़ कर कहते हैं, अरे अबू कहाफा, कल क़यामत के दिन ये तेरी दाढ़ी नूर बनकर चमकेगी, नूर बनकर चमकेगी। मेरी उम्मत के वो लोग जो नौजवान हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, वो दाढ़ियां नूर बनकर चमकेगी, और मेरी उम्मत के वो लोग जो पक्के नमाजी हैं उनके आज़ाए वजू 14वीं रात के चांद की तरह नूर बनकर चमकेंगे। आज़ाए वजू चमकेंगे और ये दाढ़ियां चमकेंगी। जब हमारे चेहरों पर दाढ़ियां ही नहीं होंगी तो क्या चमकेगा? बताओ नौजवानों, क्या चमकेगा हमारा? अपने चेहरे को मुनव्वर बनाओ, अपने चेहरे को मुनव्वर नूरानी नबी के चेहरे जैसा बनाओ, सहाबा के चेहरे जैसा बनाओ। आज मैं सईदुन नूरा के इस मस्जिद के इस स्टेज पर बैठकर दो किस्म के चैलेंज कर कर आपको बताना चाहूँगा। बड़े फख्र के साथ कहता हूँ ये बात मैं, 1 लाख से ज़्यादा कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। मेरा चैलेंज है इस बात का, पूरे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तुम एक नबी का नाम नहीं बता सकते जो मुकम्मल दाढ़ी मुंडाते थे या दाढ़ी छिलते थे। एक नबी का नाम नहीं बता सकते तुम। सहाबा इकराम में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा थे। अल्लाहु अकबर, एक सहाबी का नाम तुम नहीं बता सकते जो मुकम्मल दाढ़ी मुंडाते थे। अब्दुल्ला इब्न उमर एक मुश्त रखते थे, बाकी की कट करते थे, उनका ज़ाती अमल है वो, लेकिन सहाबा का अमल मुकम्मल दाढ़ी रखना था। मुकम्मल दाढ़ी रखना नबी का सुन्नत, नबी का चेहरा, अंबिया का चेहरा, सहाबा का चेहरा, जन्नत में ले जाने वाला चेहरा। जी हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? हम इतना भी नहीं कर सकते? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सहाबा किराम कैसी कुर्बानियां देते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान किया जा रहा है। अबू जहल मशवरा देता है हर कबीले से एक मारने वाले जल्लाद को लिया जाए, नबी के घर पर पहरा खड़ा कर दिया जाए। नबी की आदत है रोजाना तहज्जुद के वक्त नबी घर से निकल कर हरम में आते नमाज पढ़ने के लिए। वो जैसे ही अपने घर से निकलेंगे, सारे कबीले के जल्लाद खड़े होकर
کوئی تلوار سے، کوئی اپنے بھالے سے، کوئی اپنے نیزے سے نبی پر ایک ساتھ حملہ کرے گا اور نبی کو ایک ساتھ ختم کر دے گا، نبی کا خون تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے؟ کس کس سے بدلہ لیں گے؟ پلان تیار ہو گیا، سارے ظالموں کو لایا گیا، ہتھیار دے کر نبی کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا گیا۔ نبی کو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے خبر دے دیا، میرے نبی اسی رات آپ کو مدینے کے لیے ہجرت کرنا ہے۔ ہمارے نبی اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، سارا پلان سمجھا دیتے ہیں کہ مجھے لوگ مارنے والے ہیں، سارے لوگ مل کر حملہ کرنے والے ہیں، گھبرانا مت، میرے بستر پر تم سو جانا، اور انہی قاتلوں کے، انہی ظالموں کے یہ سب امانتیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، میرے چلے جانے کے بعد امانت داری سے وہ امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ معلوم ہے علی بن ابی طالب کو کہ لوگ حملہ کریں گے، لوگ ایک ساتھ اٹیک کریں گے، اپنی جان کی پرواہ کیے بنا نبی علیہ السلام کے بستر پر آرام کرتے ہیں اور صبح میں سارے ظالموں کی امانتیں لے جا کر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اسے بولتی ہیں قربانی۔ آج اگر پتہ چل جائے بھائی یہ گھر میں بام رکھیں گے تھے، تم یہاں کو سو جاؤ، جلاوا نکل جاتی، خالی سن کو وہاں جانا تو دور کی بات، خالی سن کو وہاں کھڑے کھڑے جلاوا نکل جاتی حضرت کے۔ کیا قربانی تھی جی ان کی، کیا قربانی، کیا بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر ان کا، کیسا بھروسہ تھا ان کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 دن تک لے جا کر غار ثور میں رکھ دیا گیا۔ غار ثور میں اندر جانے سے پہلے یار غار اللہ کے نبی علیہ السلام کے جگری ساتھی، نبی علیہ السلام کے سسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رک جائیے، میں اندر جاؤں گا، سارے وہاں پر جگہ کو صاف کروں گا، اگر کوئی بل ہے، سوراخ ہے زہریلے کیڑے مکوڑوں کا تو میں اسے بند کر دوں گا، پھر آپ کو بلاؤں گا، تب آپ اندر آ کر آرام کرنا۔ گئے اندر، کئی ایک سوراخ تھے، اپنا جھبا نکالے، پھاڑ کر اس کی کپڑوں کی چندیاں کر کے ایک ایک سوراخ میں رکھ دیے، سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ کے لیے ان کے جھبے کا کپڑا کم پڑ گیا۔ اللہ کے نبی کو بلائے، اے اللہ کے نبی اب آپ آئیے، اندر آئیے۔ وہ ایک سوراخ میں کپڑا کم پڑ گیا، اپنے پیر کی ایڑی اس سوراخ میں رکھ کر بیٹھ گئے اور نبی کو اپنے زانوں پر آرام کرتے ہوئے خود جاگ رہے ہیں، نبی کو آرام سے سلا چکے ہیں۔ جس بل پر پیر رکھ کر ابوبکر بیٹھے ہیں اسی بل میں کوئی سانپ بیٹھا تھا جو بار بار ابوبکر صدیق کو ڈس رہا تھا۔ زہر کا اثر بدن میں چڑھ رہا ہے، پورے بدن میں جلن محسوس ہو رہی ہے، برداشت کے باہر ہو رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جھڑ گئے، کیوں اتنی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے بدن میں، برداشت نہیں ہو رہا، آنکھوں سے آنسو جھلک رہے، برداشت کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں رہا، خاموش بیٹھے، نبی کو جگانا نہیں چاہ رہے، نبی کی نیند میں خلل لانا نہیں چاہ رہے، چاہے میری جان قربان ہو جائے، چاہے میری جان قربان ہو جائے، بیٹھے ایسے ہی۔ لیکن جب شدت کی تکلیف بدن میں سرانے لگی، جب برداشت کے باہر تکلیف ہو گئی تو آنکھوں سے گرم آنسوؤں کے قطرے نبی کے گالوں پر پڑنے لگے۔ نبی علیہ السلام اٹھ گئے اور بیدار ہو کر دیکھ رہے ہیں ابوبکر زار و خطار رو رہے ہیں اور ابوبکر کے آنکھ سرخ لال ہو چکے۔ پوچھا، اے میرے دوست کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا آپ کو، کیوں اس طرح رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہاں آنے سے پہلے، آپ کو اندر بلانے سے پہلے سارے سوراخوں کو میں نے اپنے جھبے کو پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیا تھا، ایک جھبے میں کپڑا کم پڑ گیا، جہاں میں اپنا قدم رکھ کر آپ کو آرام کرا رہا ہوں، پتہ نہیں شاید اس سوراخ میں کوئی زہریلا کیڑا بیٹھا ہے جو بار بار مجھے کاٹ رہا ہے، میرے بدن میں شدت کی جلن تکلیف ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نہیں چاہتا تھا آپ اٹھے، لیکن میرے آنسوؤں نے آپ کو جگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہاں ہے آپ کا پیر بتاؤ۔ وہ پیر نکالا گیا، وہاں پر وہ پیر پورا اودا پیلا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دہن، اپنے منہ سے، اپنے زبان مبارک سے آپ کا لعاب مبارک نکال کر بسم اللہ بول کر لگا دیے۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق کہتے ایسے چٹکی بجانے میں 1 سیکنڈ میں اللہ نے میرے جسم سے اس زہر کو خارج کر دیا۔
ایک سیکنڈ میں پلک جھپکنے میں اللہ اس زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ اسے بولتی قربانی، اسے بولتی اپنی جان کی بازی لگانا۔ اسی لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہے۔ ارے چپکے نہیں ملا جی ٹائٹل، یہ ٹائٹل چپکے نہیں ملا۔ بہت سارے پاپڑ بیلے صحابہ، آپ کو معلوم ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو بکر نے 4 اونٹوں سے 2 ہاتھ 2 پیر میں باندھ کر مخالف سمت میں دوڑانے، مار مار کر دوڑانے کا حکم دیا۔ طاقتور اونٹ ایک کمزور عورت کے 2 ہاتھ 2 پیر میں، جو بوڑھی عورت ہے، بالکل جوان بھی نہیں طاقتور بھی نہیں، وہ بوڑھی وہ عورت ہے، ادھیڑ عمر کی عورت ہے، باندھ کر مخالف سمت میں مار مار کر اونٹوں کو بھگایا۔ ادھر عمار ان کا بیٹا، ادھر یاسر ان کے شوہر، 2 ستونوں سے باندھ کر مار مار کر، کوڑے لے کر مار مار کر پیٹھ کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیا۔ آخر کار حبل نامی بت نکال کر ابو جہل کہتا ہے سمیہ حبل کو مان لے، تیری جان بخش دوں گا ورنہ تیری جان لے لوں گا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میری جان قربان ہے، لیکن میری زبان سے کلمہ ہرگز ہرگز میں جدا نہیں کروں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنا تھا۔ اور ابو جہل نے نیزہ لے کر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے مقام باہ میں مار کر شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا باپ بیٹوں کی پیٹھ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی ہے اور یہ بے ہوش کھڑے ہیں، ان کی والدہ ان کی ماں کو مار دیا گیا ہے۔ نبی کہتے ہیں اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، اللہ تم جیسوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا، صبر کرنا۔ ایسی قربانیاں دینے کے بعد اللہ بولا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خباب بن عرط نبی سے آتے ہیں شکایت کرتے، بخاری کی روایت، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ ہم کو یہاں سے ہجرت کا موقع دے دے، یا آپ ان ظالموں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر بتائیے، اب تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ کون کہہ رہے؟ خباب بن عرط کہہ رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے ان کے ساتھ؟ ان کا مالک ظالم آگ کے بڑے بڑے تندوروں کے اوپر ان کے کپڑے اتار کر ننگی پیٹھ کو سلا کر سینے پر پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، جل کر ان آگ کے گولوں میں تندوروں میں چمڑی پیٹھ کی جل کر، پیٹھ کی چربی پگھل کر وہ آگ بجھ جاتی تھی۔ وہ صحابی رسول چیخ مار مار کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ صحابی رسول خباب بن عرط اپنی پیٹھ نکال کر نبی کو بتا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھیے میری پیٹھ اب برداشت کے باہر ہے، اے اللہ کے نبی یا تو ہم کو ہجرت کا موقع اللہ سے دعا کر کے بتائیے، ہجرت کی اجازت دے دیجئے، یا ان ظالموں سے چھٹکارا دلا دیجئے۔ کیا بولتے نبی؟ جاؤ جی صبر کرو جی، تم سے پہلے والوں کے ساتھ اس سے بھی بڑا برا سلوک کیا گیا، انہوں نے صبر کیا، جام شہادت نوش کیا، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا اس سے بھی برا ہوا تم سے پہلے والوں کے ساتھ، صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ یہ تلقین کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں، احد کے میدان میں کھڑے ہیں، ظالم تیر لے کر نبی علیہ السلام کو مار رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی آپ جھانک کر سامنے مت دیکھیے، آپ سامنے مت آئیے، یہ ابو طلحہ جب تک زندہ کھڑا ہے انشاءاللہ ایک بھی تیر آپ تک آنے نہیں دے گا۔ دائیں سے آتی تو اپنا ہاتھ آڑا کر لیتے، بائیں سے آتی تو بائیں ہاتھ آڑا کر دے، آگے سے آتی تو سینہ آگے کر لیتے۔ کون؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر! ہے کوئی ایسی جان کی بازی لگانے والے؟ ہے کوئی اپنی جانوں کو ایسے نچھاور کرنے والے؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! یہی ابو طلحہ نبی علیہ السلام کے پاس عشاء کی نماز کے بعد ایک مہمان آ گئے۔ تمام گھروں میں نبی علیہ السلام پوچھا بھیجتے ہیں، جاؤ پوچھ کر آؤ، یہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، صبح سے بھوکے، جاؤ پوچھ کر آؤ کیا ایک وقت کا کھانا نبی کے گھر میں موجود ہے۔ تمام امہات المومنین کے گھر سے صحابی جاتے ہیں، پوچھ پوچھ کر آتے ہیں، ہر گھر سے نبی کے ایک ہی جواب آتا ہے، پینے کے پانی کے علاوہ کھانے کے لیے کھجور بھی آپ کے گھر میں موجود نہیں۔
اللہ اکبر. پینے کے پانی کے علاوہ کھانے کے لیے ایک کھجور نبی کے گھر میں نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بے بس ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ میں اس مہمان کو ایک وقت کھلا بھی نہیں سکتا. ہے کوئی تم میں سے جو میرے مہمان کو آج ایک وقت کا کھانا کھلا دے؟ ابو طلحہ ہاتھ اٹھاتے، اللہ کے نبی یہ شرف مجھے دیجیے. ان کو بھی معلوم نہیں ان کے گھر میں کیا ہے. جاتے ہیں گھر میں، بیوی ام سلیم سے پوچھتے ہیں. ام سلیم کہتی ہے اتنا کھانا ہے جی، چند چھوارے چند گوشت کے ٹکڑے اور روٹی کا ٹکڑا ہے. میں کھاؤں گی، آپ بھوکے، آپ کھائیں گے، میں بھوکی، ہم کھائیں گے، بچے بھوکے، بچے کھائیں گے، ہم بھوکے. اجی اتنا ہے جی، ایک کام کرو، مہمان رسول کو کھلا لیں گے، بچوں کو بھوکا سلا دینا، میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، تم بھی مت کھانا. ایسا ہی کیے، ایکٹنگ کیے کھانے کی، پتی گل کر کے. اندھیرے میں انسان کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن عرش پر مستوی رہنے والا میرا اللہ تعالیٰ رات کی تاریکیوں میں بھی 7 سمندر کی گہرائی میں تیرنے والی مچھلی کو رزق پہنچانے والا، اور رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی کالی چوٹی کے پیروں کی آہٹ سننے والا، اسے بھی رزق دینے والا وہ اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں ابو طلحہ کے گھر میں کیا چل رہا ہے سب اللہ دیکھ رہا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کو جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کو کھلاتے ہیں اور اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں. ایسی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے نکلتے ہیں. غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت ایک بوڑھی عورت ہے، ایک صحابیہ ہے جس کا نام ہے خنسا رضی اللہ عنہا. کیا ہے؟ خنسا رضی اللہ عنہا. اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو لائن سے کھڑا کر کے یہ وصیت کر کر نصیحت دیتی ہے، ماں میرے پیارے بچوں سنو، میں تمہاری ماں جب تک تمہارا باپ زندہ تھا تمہارے باپ کی زوجیت میں نے کبھی غداری کا کام نہیں کیا، تمہاری باپ کے ساتھ میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی، اور اب میں اللہ کی بندی ہوں، تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، میں اللہ کی توحید میں بھی کبھی اللہ کے ساتھ کفر بھی نہیں کیا، شرک بھی نہیں کیا. جیسے تمہارے باپ کے لیے وفادار بیوی تھی، میں اللہ عز و جل کی وفادار بندی ہوں، میں نے اس کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا، تمہارے باپ کی زوجیت میں نے کسی کو شریک نہیں کیا. آج ضرورت ہے اسلام کے لیے تمہارے جانوں کی بازی لگانے کی. میرے بچوں، اگر اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حفاظت میں اپنی جان کی بازی بھی لگانا پڑے لگا دینا، میری پرواہ نہ کرنا، میرا محافظ میرا اللہ تعالیٰ ہے. بیٹو میری پرواہ نہ کرنا، اپنی جان کی بازی لگانے کا وقت آ جائے لگا دینا. وقت آ گیا، وقت آ گیا، جنگ ختم ہو گئی. جنگ سے لوٹنے والے ایک ایک خنسا رضی اللہ عنہ کو سناتے ہیں، خنسا اس جنگ میں تیرا بڑا بیٹا مارا گیا. خنسا رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں میرے نبی کیسے ہیں بتاؤ. اے نبی تو اچھے ہیں لیکن تمہارا بڑا بیٹا چلا گیا. انا للہ پڑھتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں. کوئی اور ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں خنسا تیرا دوسرا بیٹا بھی میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا. میرے نبی کیسے؟ وہ اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. چاروں بیٹوں کی شہادت بوڑھی ماں سنتی ہے جو بڑھاپے کا سہارا ہیں. چاروں کے چاروں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے. کیا بیتتی ہوگی اس ماں پر؟ سوچ کر دیکھو، اپنے دل پر وہ کیفیت طاری کر کے دیکھو. 4 جوان بچے ایک جنگ میں شہید ہو جاتے، اس ماں کے چہرے پر شکن تک نہیں آتی. بچوں کی شہادت سن کر چیخنا، رونا، پل پلانا تو دور کی بات، پیشانی پر شکن تک نہیں آتی. بلکہ 4 بچوں کی شہادت سن کر، نبی علیہ السلام کی حفاظت سن کر اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتی ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादातिहिम। इलाही, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे 4 बच्चों को शहादत का दर्जा देकर मेरे मुकाम को तूने बड़ा कर दिया। अल्लाह का शुक्रिया अदा करती बूढ़ी माँ। है क्या जी ये जिगर, है क्या जी ये जिगर। आज की माँ अपने 4 घर के बच्चों को नींद की कुर्बानी दिलाकर उठा को फजर की नमाज को भेजने के लायक की नहीं है। आज की माँ जंग में कहाँ भेजेगी, जान का कुर्बानी देगी। आज जरूरत नहीं है जंग करने की, जिहाद करने की। आज जरूरत है इस्लाम के लिए वक्त की कुर्बानी की, इबादत की कुर्बानी की, माल की कुर्बानी की। वो नहीं है हमारे पास। 1 नंबर के कंजूसा हमें। अरे मस्जिद की तामीरी काम चल रहा जी, मस्जिद को पूरा डेमोलिश कर दिया गया जी, नई मस्जिद की तामीर का काम है जी, 90 लाख रुपए की जरूरत है मेरे भाई। हैदराबाद की मस्जिद कहते अल्लाह के रास्ते में दो, 500 की भी नोट है, 200 की भी नोट है, लेकिन हजरत निकालेंगे 50 की नोट या 20 की नोट। क्यों? 500 की नोट मेरे जीने के काम आ जाएगी, मेरे बीवी बच्चों के लिए काम आ जाएगी। अल्लाह के बंदे, वो जो 500 की नोट अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए बचा रहे हैं ना, वो आपकी असल प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो 10-20 रुपए मस्जिद के चंदे में उठा के दे रही ना, ये आपकी असल प्रॉपर्टी, ये आपकी असल दौलत, ये है असल दौलत। कंजूसा जी हमें, 1 नंबर के कंजूसा। अल्लाह के रास्ते में देने दिल बड़ा नहीं हमारे पास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अन्नुजूम अमनतुन लिस्समा, ये सितारे मुहाफिज हैं आसमान के। जब सितारे निकाल दिए जाएंगे तो आसमान का वो आखिरी वक्त आ जाएगा जिसका वादा अल्लाह ताला ने कर दिया। मतलब क्या? जब आसमान से तारे झड़ा दिए जाएंगे, वह इज़न नुजूमुन कदरत, जब आसमान से तारों को झड़ा दिया जाएगा तब क़यामत आएगी, ज़लज़ला आएगा। अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस में, मुस्लिम शरीफ की हदीस 2531 नंबर की हदीस, 2531 नंबर की हदीस। अन्नुजूम अमनतुन लिस्समा, ये सितारे मुहाफिज हैं आसमान के। जब सितारे निकाल दिए जाएंगे तो आसमान का लास्ट टाइम आ जाएगा। और अल्लाह के नबी कहते हैं व अना अमनतुन लि अस्हाबी, मैं मुहाफिज हूं मेरे सहाबा का। फ़इज़ा ज़हबतु, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो बिमा लि अस्हाबी बिमा तुअदून, मेरे सहाबा पर वो आजमाइशों के तूफान आ जाएंगे जिसका वादा अल्लाह ने इनसे कर दिया। व इन अस्हाबी अमनतुन लि उम्मती, और मेरे सहाबा मुहाफिज है मेरी उम्मत के लिए। फ़इज़ा अज़हबा, जब मेरे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया से मर मिट जाएंगे, दुनिया से खत्म हो जाएंगे, तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अता उम्मती मा तुअदून, इस उम्मत पर बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक फितने आएंगे, तूफान आएंगे, जलजले आएंगे जिसका वादा अल्लाह दुनिया वालों से किया है। जब तक आसमान में सितारे हैं, आसमान मुहाफिज है, जब तक मैं तुम्हारे अंदर जिंदा हूं, मेरे सहाबा के लिए मैं मुहाफिज हूं। मेरे चले जाने के बाद तुम्हारे ऊपर आजमाइशों के बड़े बड़े तूफान आएंगे, और मेरे सहाबा मुहाफिज हैं इस उम्मत के। मेरे सहाबा में से आखिरी शख्स भी दुनिया से अगर चला गया तो अल्लाह ताला का वो वादा आ जाएगा मेरी उम्मत पर, जिसका अल्लाह ने वादा किया है। बड़े से बड़े फितने मेरी उम्मत देखेगी, बड़े से बड़े फितने देखेगी। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इरबाज बिन सारिया हदीस के रावी हैं, एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे सामने ऐसा बयान किया, ऐसा बयान किया, गोया आपकी आवाज किसी लश्कर को डराने जैसी, गर्राने जैसी थी। बड़े पुरजोश अंदाज में आपने हमसे खिताब किया। उस खिताब में नबी ने कहा फसयराकुम इख्तिलाफन कसीरा, मेरे उम्मतियों, मेरे चले जाने के बाद तुम बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखोगे इस उम्मत के अंदर, बहुत बड़े बड़े फितने देखोगे इस उम्मत के अंदर। उस वक्त करना क्या है?
अलैकुम बिसुन्नती, उस वक्त मेरी सुन्नत तुमको लाजिम पकड़ना है, व सुन्नती खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरे हिदायत याफ्ता सहाबा इकराम की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है। किससे? कोंचलों वाले दांतों से, जबड़ों वाले दांतों से मजबूत पकड़ना है। मेरी सुन्नत, मेरे सहाबा की सुन्नत। क्या प्यारी हदीस, मेरी सुन्नत, मेरे सहाबा की सुन्नत। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया था, अरे अल्लाह के नबी, आप कह रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया में 70 पर 3 फिरके बनेंगे, 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, 1 जन्नत में जाएगा। हम जानना चाहते हैं वो जन्नत में जाने वाली जमात कौन सी है, उसकी अलामत क्या है? तो नबी ने क्या कहा? मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, आज के दिन जिस दीन पर मैं हूँ, मेरे सहाबा हैं, अगर इस रविश पर चलने वाले क़यामत की सुबह तक वो जन्नत में जाएंगे। मैं, मेरे सहाबा जिस दीन पर हैं, मैं जो नमाज तुमको पढ़ के बता रहा हूँ, मेरे सहाबा जो नमाज तुमको पढ़कर बताएंगे, ऐसी नमाज पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे। मैं और मेरे सहाबा जिस तौहीद पर कायम हैं, ऐसी तौहीद को अपनाने वाले जन्नत में जाएंगे। नबी के ज़माने में 4 इमामा थे नहीं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, यहाँ रखने वाले, यहाँ रखने वाले, छोड़ने वाले, पकड़ने वाले थे नहीं। अब हमें कैसा बोल सकती ये करेक्ट, वो गलत, वो करेक्ट, ये गलत। नबी क्या टाइटल दे रही है? जैसा मैं, मेरे सहाबा, वैसा कर लो काफ़ी है। नबी के ज़माने में गलियां गलियां में झंडे नहीं थे, पता ये चला जो नबी के ज़माने में असली इस्लाम था, जो तौहीद थी, जो इस्लाम पर अमल सहाबा करते थे, उस पर अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे। साफ सीधी हदीस। और एक जामे बात, अक्सर लोग हम पूछते हैं हमारे बाबा गलत क्या, हमारे दादा गलत क्या, उम्मत की इतनी बड़ी जमात दरगाह परस्ती कर रही, खबर परस्ती कर रही, वो सभी गलत क्या? आप एक ही जवाब देना। नबी क्या बोले? नबी क्या बोले? इस्लाम हरमैन शरीफैन से निकला है, पूरी दुनिया में फैलेगा। गरीब से गरीब इंसान, गांव से गांव, करिए से करिए, हर घर में अल्लाह इस्लाम पहुंचाएगा और वापस इस्लाम फिर हरमैन शरीफैन में आ जाएगा। जैसे एक सांप अपने बिल से निकलकर जंगल में घूमकर शाम में अपने बिल में जैसे वापस आता है, इस्लाम मेरे हरमैन शरीफैन मक्का मदीने से निकला है, सारी दुनिया में फैलेगा और वापस इस्लाम इसी मक्का मदीने में सिमट कर आ जाएगा। याद रखना, याद रखना, अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन को हर शिर्क, हर बिदात से क़यामत की सुबह तक पाक रखेगा। यहाँ अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन में किसी किस्म का शिर्क, किसी किस्म का बिदात क़यामत की सुबह तक अल्लाह होने नहीं देगा। ये नबी की हदीस है, पेशन गोई है। ये आप देख लो, वहाँ पर शिर्क दाखिल नहीं होता। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। नबी के सामने मुल्क यमन से आने वाले वो सहाबी बोले थे, साबित बिन ज़हाक, अल्लाह के नबी, यमन में बादशाह लोगों को सजदा कर रहे हैं, वो तो एक मुल्क का बादशाह, आप तो कायनात के पैगंबर, हम आपका सजदा करते हैं। नबी क्या बोले? खबरदार, मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना, बोले अल्लाह के नबी। अगर मेरी उम्मत में सजदा जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों का सजदा करे, लेकिन इस सजदा ताज़ीमी को भी अल्लाह ने हराम करार दे दिया। अब एक सजदा है अल्लाह का सजदा, अल्लाह के सजदे के सिवा कोई सजदा नहीं। नबी अपना सजदा करने से मना कर डाले। नबी से बड़े क्या जी दुनिया के पीरा, नबी से बड़े क्या जी वाले। अरे नबी का सजदा जायज़ नहीं तो फिर पीरा का सजदा कहाँ? हमारे नबी दुनिया से गुजरने से पहले, मरने से पहले आखिरी जुमलों में ये बोलकर दुनिया से गए, अला लानतुल्लाहिल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू अंबियाहुम खुबूर मसाजिदा। अल्लाह लानत नाजिल करे यहूद व नसरानियों पर जिन्होंने नबियों के खबर को सजदे की जगह बना लिए। अंबिया की खबरों को सजदा करने पर अल्लाह की लानत उतरे, तो अब पीरा वलियां के खबरों के सजदा करे क्या रहमत उतरती? क्या नहीं, डबल लानत उतरती। मतलब ये है, आप साफ और अल्लाह के नबी दुआ करे, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वस्ना युअबद, अल्लाह मेरी खबर को सजदे की जगह से क़यामत की सुबह तक बचा ले। हमारे नबी दुआ कर को गए। इसी वजह से आप जाकर देखो, हरमैन में हज को जाने वाले, उम्रे को जाने वाले देखते वहाँ के मुतव्वल होगा, हरमैन शरीफैन में खाली हाथों से खड़े रहते, हाजा फिल इस्लाम ला यजूज़, हाजा बिदअ, यल्ला यल्ला अंत हिंदी बोलती, हिंदुस्तान से आएगा, चल चल निकल यहाँ से, पहले तू चे कामा करता, अंत हिंदी अंत पाकिस्तानी, यल्ला यल्ला।
استغفirullah, یہ مذاق کی بات نہیں, سیریسلی بول رہا ہوں میں, سیریسلی بول رہا ہوں. آپ ایک ہی چک بات بولنا, حرمین شریفین میں نہ شرک گیا ہے نہ جائیں گا, حرمین شریفین میں توحید ہے, قیامت کی صبح تک رہیں گا, پوری دنیا سے اسلام سمیٹ کر مکہ مدینے میں چلے جائیں گا. میرے بھائی ہمیں صحیح تمہیں غلط, تمہیں صحیح ہمیں غلط, کئی فتویٰ دے رہی, وہی کئی کو تو بھی تکلیف دے رہی امت کو. اللہ کے نبی نے سورہ نساء کی 59 نمبر آیت میں واضح طور پر کہہ دیا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تم کو کسی مسئلے میں اختلاف آ جائے, اللہ کی جانب لوٹو, اللہ کے رسول کی جانب لوٹو, قرآن کھول کر دیکھو, حدیث کھول کر دیکھو, کیا صحیح حدیث میں لکھ کر ہے, کیا قرآن میں بیان کر ہے. جو قرآن میں ہے وہ چسلی, جو حدیث میں ہے وہ چسلی. ہمارا اماں کرے سو بھی غلط, ہمارے باوا کرے سو بھی غلط, ہمارا دادا کرے سو بھی غلط. آئیے آگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امتیوں, ہر آنے والا زمانہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے, ہر آنے والا زمانہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. مطلب کیا, ہمارے دادا کا زمانہ بہتر تھا ہمارے باوا کے زمانے سے, ہمارا زمانہ بدتر ہے ہمارے باوا کے زمانے سے, ہمارے باوا کا زمانہ بہتر تھا ہمارے زمانے سے. ہر آنے والا زمانہ پہلے کا زمانہ بہتر رہیں گا, ہمارے بچوں در بچوں کا زمانہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. اس امت کا ڈگری کہاں پر آ کر رکے گی, کس نتیجے پر آ کر رکے گی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سڑکوں پر جانوروں کے جیسے زنا کیا جائے گا, سڑکوں پر جانوروں جیسے زنا ہوں گا. کعبۃ اللہ کو ایک حبشی غلام اس کے غلاف اتار کر آگ لگا دیں گا, ایک حبشی غلام کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں گا. مدینہ طیبہ, ہاذا طیبہ ہاذا طیبہ ہاذا طیبہ, ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اپنے عصا کو, اپنے چھڑی کو 3 بار نبی زمین کو ٹھوک ٹھوک کر مار مار کر یہ بیان کرتے ہیں, یہی وہ طیبہ ہوگا, یہی وہ مدینہ طیبہ ہوگا جہاں وحشی جانور آ کر بسیرا کر لیں گے. اور اس زمانے میں لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے, ایک ایک مرد کو 52 عورتیں لگ پڑیں گی, مردوں کی قلت ہو جائے گی, عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. اتنی عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. آج کی عورت آدھی لنگی ہو گئی, قیامت کے نزدیک پوری ننگی ہو جائے گی. آج کی عورت آدھی لنگی ہے نہیں ہے. صحابی رسول کی عظمت میرا ٹاپک ہے, آپ کو ایک مثال دے کر آگے بڑھوں گا. اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی رسول آ کر کہتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے یہ, آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آج میری بیوی کو قتل کرتے کرتے بچ گیا, ورنہ میرے ہاتھوں سے میری بیوی کا قتل ہو جاتا. کیوں, کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی میں آ کر دیکھ رہا ہوں میری بیوی زندگی میں پہلی بار دہلیز تک آ کر کھڑی ہے, کبھی زندگی میں وہ دہلیز تک اندر نہیں آنے والی, دہلیز پر آ کر کھڑی ہے مکمل پردے کے ساتھ, بے پردگی بھی نہیں. میری تلوار نکل گئی اور میں جا کر اس سے حملہ کر مارنا چاہا. میری بیوی نے کہا میرے شوہر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ, اندر جا کر دیکھو تمہاری بیوی کو کس چیز نے دروازے تک آنے پر مجبور کیا, اندر جا کر دیکھو. میں اندر گیا, اتنا بڑا سانپ میرے گھر کے اندر بیٹھا ہے, سانپ کی وجہ سے میری بیوی دہلیز کے اندر کھڑی ہے. آج ہمارے گھر میں سانپ کا بچہ آیا تو گھر چھوڑ کو بررکت بھاگ لگ جاتی ہے, ہماری ماں بھی ہماری بہن بھی. یہاں صحابیہ اندر کھڑی ہے ڈر کر, وہ صحابی رسول جا کر سانپ کو مارتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے میری بیوی کو مارنے سے بچ گیا, ورنہ ایک جھٹکے میں اسے مار دیتا. قسم میں اللہ کے کھا کر کہتا ہوں اے اللہ کے نبی, قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے, اور آپ کو اللہ نے نبی برحق بنا کر بھیجا, اگر میں اپنی زندگی میں میری بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھ لو, اللہ اکبر, بغیر تاخیر کیے ایک جھٹکے میں, ایک لمحے میں اس تلوار سے میری بیوی کا اور اس نامحرم کا دونوں کا ایک جھٹکے میں گردن خلم کر کے رکھ دوں گا. سارے صحابہ تعجب سے سن رہے, ارے کیا بول رہے نا بھائی, کیا غیرت ہے نا جی ان کی. اللہ کے نبی نے جب صحابہ کو دیکھا کہ لوگ سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہیں, تو نبی نے کہا میرے صحابہ تم لوگ سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہیں, سنو میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے.
सबसे बड़ा गय्यूर है हमारा अल्लाह। उसका खाको, उसका पीको, उसकी ज़मीन पर चल को, उसके दिए आँख, उसके दिए कान, उसके दिए दांत, उसके दिए दिल, उसके दिए किडनियाँ, उसके दिए फेफड़े, उसके दिए सारी दुनिया की नेमतें, खाको पीको पहन को ओढ़ को, किसी और के दर पर सजदे कर को शुक्रिया अदा करे तो अल्लाह छोड़ता क्या जी? अल्लाह छोड़ता? कितने बड़े गद्दारान जी इनो। अल्लाह का खाको दूसरों का गुण गाने वाले, अल्लाह की नेमतों से फायदा हासिल कर को दूसरों के सजदे करने वाले। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल कहते हैं मैं अपनी बीवी के साथ किसी गैर को देख लूँ तो झटके में गर्दन उड़ा। आज के नौजवानों में गैरत कहाँ चली गई? आज के उम्मत मुस्लिमा के मेरे गय्यूर भाइयों में गैरत कहाँ चली गई? ईद का मौका आता है, शादी ब्याह का मौका आता है, हमारी बेटी को, हमारी बहन को ब्यूटी पार्लर में ना महरीमों के सामने, गैर महरीमों के सामने ले जाकर बिठाते हैं। वो हमारी बेगम के, हमारी बेटी के, हमारी बहनों के चेहरे को मालिश कर रहा है, वो हमारी बेटी के हाथों को लगड़ लगड़ कर साफ कर रहा है, ब्यूटी पार्लर का मेकअप कर रहा है, और इसकी गैरत जर्री भी पैदा नहीं हो रही। सबा निकाह कते, सबा ईद उल फितर कते, मेहंदियाँ छुड़ाने वाले चार मीनार कने, वहाँ बड़े मक्का मस्जिद कने क्यों लगा ले बैठे रहती गते? उन गैर मुहरिमों में हमारी बेटी जाको हाथ दे ले को बढ़ती, यहाँ तक डिज़ाइन छुड़ा ले, एक डिज़ाइन छुड़ा 500 रुपये कहते, हाथ एक चीज हथेली छुड़ा 100 रुपये कहते, वो पैसे दे ले को। इन्हें बेगैरत, ना महरीमों को, हमारी बेटियों का हाथ ना महरीमों के हाथ में देखो छुड़ा ले खड़ता। लाड़ बाजार में चूड़ियां चढ़ाने वाला ना महरीम, गैर महरीम, हमारी जवान बीवी का हाथ गैर महरीम के हाथ में देती, उन्हें दबा दबा चूड़ियां चढ़ा। क्यों? तुमने अल्लाह चूड़ियां चढ़ाने की साहिल अगर सलाहियत नहीं दिया, बुला ले कहो घर में, तुम्हारी औरतें चढ़ा देंगी। गैर महरीमों के हाथ में हाथ देते हुए शर्म नहीं आती? गैर महरीमों के हाथ में हमारी बेटियों के हाथ देख मेहंदी छुड़ाने शर्म नहीं आती? माफ करना, मुआशरे में चलने वाली बीमारियां बोल रहा हूं मैं, चल रही है ऐसे, बीमारियां चल रही है ऐसे। अल्लाह के वास्ते गैरत पैदा करो, गैरत। मोमिन हमेशा गय्यूर रहता, बेगैरत मोमिन नहीं, मुनाफिक रहता एक नंबर का। जो बेगैरत है उन्हें मुनाफिक है, जो बागैरत है उन्हें पक्का मोमिन है। अपने अंदर मोमिनाना किरदार रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों, याद रखो मेरे सहाबा से सिर्फ मोमिन मोहब्बत करेंगे, मुनाफिक मेरे सहाबा से नफरत करेंगे। मेरे सहाबा से मोमिन मोहब्बत करेंगे, मुनाफिक नफरत करेंगे। और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, अदावत रखेगा, अल्लाह की ज़ात भी उससे बुग़्ज़ और अदावत रखेगी। ये जान लो, इतना बड़ा फजीलत, इतना बड़ा मुकाम है मेरे सहाबा का। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है, सारे जिब्राइल अमीन को बुलाकर कहता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। सारे फरिश्तों से कहो मोहब्बत करें, सारे फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। ज़मीन वालों के दिलों में इल्हाम किया जाता है, उनके रूहों को ये इत्तला दी जाती है, ऐ ज़मीन वालों, ये तुम्हारे दरमियान में उठने बैठने वाला ये शख्स, अल्लाह की कसम, इसकी अदा से, इसकी हरकतों से, इसके तौहीद और सुन्नत पर चलने की अदाओं से अल्लाह बेपनाह इससे मोहब्बत करता है। जिब्राइल मोहब्बत करते हैं, 7 आसमानों के फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं। ऐ ज़मीन वालों, अल्लाह तुम्हारे दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल रहा है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो भी उससे मोहब्बत करते हैं। और जिस इंसान से अल्लाह नफरत करेगा, अल्लाह जिब्राइल, सारे फरिश्तों, सारी ज़मीन वालों के दिलों में उनके नफ़रतें अल्लाह डाल देगा। इसीलिए सहाबा से हमेशा मोहब्बत करो, सारे ज़मीन वाले, सारे आसमान वाले आपसे मोहब्बत करेंगे। सहाबा से नफ़रत करोगे, अल्लाह भी तुमसे नफ़रत करेगा। और अल्लाह की नफ़रत, 7 आसमानों के फरिश्तों की नफ़रत और सारे ज़मीन वालों की नफ़रत मिलेगी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कुरान सूरह बकरा में 137 आयत में अल्लाह ताला सहाबा के ईमान की मिसाल देकर कहता है, फ़इन आमिनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदो। ऐ लोगो, ऐ क़यामत तक आने वाले मेरे बंदो, अगर तुम वैसे ईमान लेकर आओगे जैसे सहाबा ईमान लेकर आए, अगर तुम वैसे रास्ते पर चलोगे जैसे सहाबा ने चला, अगर तुम वो खाओगे कमा कमा कर जो सहाबा कमा कमा कर हलाल खाते थे, जैसे सहाबा की ज़िंदगी थी, अगर वो ईमान, वो किरदार अपने अंदर ला लोगे, फ़क़द इह्तदो, तो तुम राह रास्त पर रहोगे, सिरात मुस्तकीम पर कायम दायम रहोगे। वइन तवल्लो, सहाबा के राह रास्त को अगर छोड़ दोगे, सहाबा के तरीक़े को अगर मुंह मोड़ लोगे,
فإنما هم فی شقاق، یہی انسان ضدی ہے، ضدی۔ ہمارے بابا کیا کری وہ چمے کرنے کا، ہمارے دادا کیا کری وہ چمے کرنے کا، ہمارے پیران کیا بولی وہ چمے چلنے کا، ضدی ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، تمہارے جانب سے اللہ ان کے لیے کافی ہے، تم خاموشی اختیار کرو۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں صحابہ کے ایمان کو تمثیل دے کر اللہ نے کہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عبداللہ بن حذافہ ایک مصر کا بادشاہ، ملک شام کا بادشاہ، عیسائی بادشاہ قید کر کر صحابہ کو لے جاتا ہے عمر بن خطاب کے زمانے میں، اور ان کو قیدی کر لیتا ہے، اور عبداللہ بن حذافہ کے سامنے آفر رکھتا ہے، تم ابھی نوجوان ہو، بڑے خوبصورت ہو، میرے داماد بن جاؤ، میری بیٹی جو شہزادی ہے بڑی حسین ہے، میری بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا، میری سلطنت میں آدھی سلطنت دے دوں گا، میرے بعد تم ہی بادشاہ بنو گے، تخت نشین میں لکھ کر میرے خزانے میں بات رکھ دوں گا، تم میرے ہم نشین بن جاؤ، جانشین بن جاؤ، میرے داماد بن جاؤ۔ اس آفر کو حضرت عبداللہ بن حذافہ جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک آپ کا یہ آفر ہم کو منظور نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے آپ کے آفر کی، ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، 3 دن کھانا پانی بند، تیسرے دن خنزیر کا گوشت پینے کے لیے شراب لا کر رکھ دی جاتی ہے عبداللہ بن حذافہ کے سامنے۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن تجھ جیسے ظالم کو خوش کرنے کے لیے یہ گوشت میں نہیں کھاؤں گا۔ مرنے کی حالت میں بھی شراب پینا جائز نہیں ہے، میں شراب کو منہ کو بھی نہیں لگاؤں گا، ہونٹوں کو بھی نہیں لگاؤں گا، میں بھلے ایسے مر جاؤں گا لیکن تیرے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وہ بولے نہیں جی، ان کو اصلی کھانا دے دو جی۔ کیا ایمان والے جی، انہوں اصلی کھانا دیا گیا، پھر لایا گیا پکتے ہوئے تیل میں، ایک ایک صحابی کو ڈالنے کے لیے لایا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ کی باری، آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا شاید یہ پگھل گیا، بلا کر پوچھتا ہے اے عبداللہ کیا میرے داماد بننا منظور ہے؟ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں اے بادشاہ، میں اس آگ میں کود کر جان قربان کرنے سے نہیں گھبرایا، میں اس ڈر سے میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، میرے آنکھوں سے آنسو اس لیے نکلے کہ میرے اتنے بڑے جسم میں اللہ ایک ہی جان رکھا جو آج میں اس تیل کے دیگ میں ڈال کر اللہ کے راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ افسوس، اتنے بڑے جسم میں ایک جان اللہ رکھا، قسم میرے اللہ کی، اتنے بڑے جسم میں اگر 100 جانیں بھی اللہ رکھتا، ایک جان کو بھی تیرے لیے اٹھا کر رکھ کر بنا پورے 100 کے 100 جانیں اس دیگ میں ڈال کر آج میں قربان کر دیتا۔ یہ سن کر بادشاہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا عبداللہ تیرے ایمان کے سامنے میں ہار گیا، اگر تو میری پیشانی کا بوسہ لے لے میں تجھے کیا تیرے سارے ساتھیوں کو رہا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے اس کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ اسے بولتی ایمان، اسے بولتی ہدایت۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ لے رہے ہیں صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا میرا ساتھ دو گے؟ رات بھر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے اللہ کے نبی، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر ماری گئی قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، اللہ ان صحابہ کی لاج رکھ لے، اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، تم 313 ہو، ادھر 1000 سے زائد لشکر ہے، تم بھوکے پیاسے ہو، وہ کھا پی کر ہٹے کٹے ہیں، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، تم میرے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعد بن عبادہ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ ہم سے وہ توقع رکھتے ہیں جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا رب جاؤ لڑو، اے موسیٰ ہم نہیں آئیں گے، تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ ہم سے ایسی توقع رکھتے ہیں؟ قسم ہمارے اللہ کی ہم ایسے جواب دینے والے ساتھی نہیں ہیں، اپنی جان قربان کر دیں گے اسلام کے لیے، آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے، اسلام پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس جواب سے، سعد بن عبادہ کے اس جواب سے نبی علیہ السلام کے سینے میں اتنی ہمت، نبی کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث، اسے بولتے ہیں صحابہ کی
قربانیاں. اسی وجہ سے ان صحابہ کی عظمت, اسی وجہ سے ان صحابہ کا مقام ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا, یہ اللہ سے راضی ہوئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی ہم سب کو نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو کتاب و سنت کا پیروکار بنا دے, راہ راست کا ہدایت کا سرچشمہ ہمیں بنا دے. کتاب و سنت کو آخری سانس تک اپنے ہدایت کا منبع و مرکز بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, اسرائیل کے یہود و نصرانیوں کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ ان یہود و نصرانیوں کو, ان اسلام کے دشمنوں کو آسمان سے بجلیاں نازل کر کے ان کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ جیسے ابراہا اس کے لشکر کو ابابیل پرندوں کے ذریعے تو نے ہلاک و برباد کر دیا, اللہ تیری طاقت کا نظارہ دکھاتے ہوئے اسلام کے دشمنوں کو زمین چیر کر اندر دھسا کر ان کو زمین بوس کر دے. اے اللہ دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حیدرآباد میں ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما. تا دم حیات تیرے اسلام پر چلتے رہنے, نماز کی پابندی کرتے رہنے, حلال کما کر کھانے, تیرے اسلام کے لیے جان قربان کرتے ہوئے اپنے تن من دھن کو تیرے راستے میں لٹانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے حلال کمائیوں میں برکت عطا فرما. جو تیرے راستے میں شہید ہو چکے ہیں ان کے قبروں میں کروٹ کروٹ جنت کا اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے کا بندوبست آسانی سے کرا دے. جو جوان بیٹیاں اور لڑکے ہیں ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما. جو شادی ہو کر بھی بے اولاد ہیں اللہ تیرے رحم و کرم سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تو علامۃ الغیوب ہے, ہر ایک کے دلوں کا بھید تو جانتا ہے. اے اللہ ہمارا مشکل کشا تو اکیلا ہے, تیرے سوا ہمارا بھروسہ کسی کے پاس نہیں ہے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مشکلوں کو تو آسان کر دے. مرتے وقت زبان پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, کلمے والی موت, شہادت والی موت, خاتمہ بالخیر عطا فرما. روزے کی حالت میں, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں ہم کو خاتمہ عطا فرما. اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ خبر میں منکر و نکیر کے سوال کے جواب تیری قدرت سے آسانی سے دینے کی توفیق عطا فرما. ہماری خبروں میں ہمارے مرحوم امی ابا جو بھی مرحومین گزرے ہیں ان کے خبروں میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ عمل نصیب فرما. ہمارے نبی کی شفاعت کبریٰ عطا فرما. ہمارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی تیرے رحم و کرم سے عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے عرش الہی کا سایہ عطا فرما. پل صراط پر بجلی کی طرح آر اور پار فرما دے. اے اللہ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما. جنت الفردوس میں ہم حقیروں فقیروں کو ہماری آنکھوں سے تیرا دیدار نصیب فرما. جو سب سے عظیم نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, تیرا دیدار ہم سب کو نصیب فرما. ہماری یہ دعائیں ٹوٹی پوٹی دعائیں قبول فرما. ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو, جمع ہونے کو تو قبول فرما. اس مسجد کے کمیٹی والوں کی تو حفاظت عطا فرما. جتنے سال سے یہ خدمت کرتے آ رہے ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کی صحت میں برکت فرما. یہاں خدمت کرنے والے علماء کرام کی حفاظت فرما, ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. دنیا کے چپے چپے میں علماء حق کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کی تو حفاظت فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.